محترم ناظرین، مشہور و معروف صوفی حضرت بابا بڈھن کو ساقی کہیں یا کافی کہیں؟ آئیے جانتے ہیں کافی، وہ سیاہ سحر، وہ بلیک میجک، وہ بلیک کافی جس نے ہندوستان کی نیندیں اڑا دی۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ کا صبح بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، دفتر یا کلاس روم میں آنکھیں بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور دنیا کی تمام تر ترقی کے باوجود آپ کا دماغ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کو ایک کپ بلیک کافی یعنی سیاہ جادو کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، وہی مشروب، وہی پاپولر ڈرنک جسے دیکھ کر بزرگ کہتے تھے یہ کالی چیز کیا پیتے ہو، مگر جنہیں یہ نہیں پتا کہ اس کالی چیز کے بغیر تو ان کے اپنے بزرگوں کی عبادت اور ریاضت کا سلسلہ ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ کافی کی ہندوستان میں داستان کوئی سادہ کہانی نہیں، بلکہ ایک سنسنی خیز جاسوسی اور اسمگلنگ سے بھرپور ایڈونچر ہے، اور اس ایڈونچر کا ہیرو ہے یہ ایک صوفی، ایک سپاہی، ایک درویش جنہیں تاریخ بابا بڈھن کے نام سے جانتی ہے۔ بابا بڈھن، دبے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ کافی اسمگلر جس پر فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ 16ویں صدی کا ذکر ہے، بابا بڈھن نامی ایک بزرگ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ راستے میں یمن پہنچے تو وہاں ایک عجیب مشروب یعنی ایک ڈرنک سے واسطہ پڑھا، قہوہ۔ اس وقت عرب دنیا میں کافی کو ایک قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بیج باہر لے جانا سخت ممنوع تھا، بالکل بین تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا کوئی وجود نہیں تھا، بس اچھی چیز پر پابندی لگا دی جاتی تھی۔ مگر بابا بڈھن صرف ایک زاہد نہیں، وہ ایک اسمگلر بھی تھے۔ انہوں نے سوچا، ارے واہ، یہ تو زبردست چیز ہے، رات بھر عبادت کے بعد یہ ایک کپ روح میں جان ڈال دیتا ہے، یہ نعمت ہندوستان کے لوگوں تک کیوں نہ پہنچے؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیج باہر کیسے لے جائیں؟ جدید دور کے اسمگلر تو ڈرون استعمال کرتے ہیں، مگر بابا بڈھن کے پاس تو اپنی ہی ذات تھی، سو انہوں نے ایک زبردست ہیک استعمال کیا۔ 7 کافی کے بیج لیے اور انہیں اپنی داڑھی میں چھپا لیا، چھپا کر ہندوستان لے آئے۔ یوں وہ تاریخ کے پہلے کافی اسمگلر بن گئے۔ اللہ کو منظور ہوا، سوچا ہوگا چلو درویش ہے، صوفی ہے، نیت اچھی ہے، چھوڑ دو۔ ہندوستان میں کافی کا قیام، پہاڑوں پر قبضہ ہوا۔ بابا بڈھن نے یہ قیمتی بیج کرناٹک کے چکمنگلور کی پہاڑی کے سلسلے میں لگا دیے۔ جگہ کا نام ہے بابا بڈھن گری۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہندوستان میں کافی کی کاشت کی شروعات ہوئی۔
کہتے ہیں ان پہاڑوں نے پہلی بار کافی کے پودے دیکھے ہوں گے تو سوچا ہوگا یہ کون سی اجنبی چیز آ گئی ہے، مگر جلد ہی یہ اجنبی چیز پورے خطے کی پہچان بن گئی۔ کافی کا سفر درویش سے جاگیردار تک۔ پہلے تو کافی صرف صوفیہ و عبادت گزار استعمال کرتے تھے تاکہ رات بھر ذکر و شغل میں جاگ سکیں، پھر یہ چیز عام لوگوں میں پھیلی۔ انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے پہاڑ کافی اگا رہے ہیں۔ انگریز کا کام ہے نا، جس چیز پر نفع دیکھا اس پر قبضہ کر لیا۔ سو انگریزوں نے جنوبی ہندوستان میں بڑے پیمانے پر کافی کے باغات لگا دیے، اور پھر ہندوستان کی کافی نے وہ سفر شروع کیا کہ آج ہم فلٹر کافی اور ڈیکیف جیسے فضولیات تک پہنچ گئے ہیں۔ آج کا دور کافی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ آج ہندوستان کافی پیدا کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ ہماری فلٹر کافی ہو یا ساؤتھ انڈین کافی، یہ بابا بڈن کی ہی دین ہے۔ سوچئے اگر بابا بڈن اس وقت کہتے ارے بھائی پکڑے گئے تو مشکل ہوگی، چلو چھوڑ دو، تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ شاید نیم کے پتے ابال کر پی رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے واہ کیا ڈیٹاکس ہے۔ تو محترم، اگلی بار جب آپ کافی کا وہ گرم خوشبودار کپ اٹھائیں تو ایک لمحہ بابا بڈن کے لیے ضرور نکالیں، انہیں دعائیں دیجئے جنہوں نے اسمگلنگ کو بھی ایک روحانی سفر بنا دیا۔ اور یاد رکھیے یہ محض ایک مشروب نہیں، ایک ڈرنک نہیں، ہماری تہذیب کا وہ حصہ ہے جسے ایک صوفی، ایک درویش نے اپنی چادر میں، اپنی داڑھی میں چھپا کر ہمارے دلوں تک پہنچایا۔ باقی رہی بات کافی کے اثرات کی، وہ تو جیسے مشہور ہے، کہتے ہیں پہلے تو یہ کافی ہے برا لگتی ہے، پھر اس کی عادت سی ہو جاتی ہے، پھر عادت ایسی پڑتی ہے کہ خدا کی پناہ کافی ہی کافی لگتی ہے۔ ناظرین، آپ کافی تو سب کو پلاتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اس چینل کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ، میرے لیے یہی کافی۔ ہاں، نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ہوں گی باتیں نور کی میں، اور ہم اور آپ مل کر کریں گے باتیں، اور ہم اور آپ مل کر پیتے ہیں کافی، اور وہ بھی بلیک کافی۔ اللہ حافظ اور ناصر۔